دوستو، آج کی کہانی ایک غریب لڑکی کی کہانی ہے جو حج کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ حج کر سکے۔ پھر اس نے خوب محنت سے پیسوں کو جمع کیا، لیکن ان پیسوں سے حج کرنے نہ گئی۔ آخر وہ حج کرنے کیوں نہ جا سکی؟ اس نے ان پیسوں کا کیا کیا اور اللہ پاک نے پھر اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا؟ اس واقعے کو پورا جاننے کے لیے ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے گا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کسی علاقے میں ایک غریب باپ بیٹی رہا کرتے تھے۔ اس لڑکی کی ماں مر چکی تھی۔ باپ نے بڑے ہی پیار اور محبت سے اپنی لڑکی کو پالا تھا۔ اس کا باپ ایک رکشہ چلایا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت ہی اچھے انداز میں کی تھی۔ اس نے اس کو حافظ قرآن بنایا، دینی تعلیم دلوائی۔ وہ لڑکی بہت نیک اور اللہ کی شکر گزار تھی۔ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اس کا باپ جتنا بھی پیسہ کما کر لاتا، اس پر دونوں باپ بیٹی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اس لڑکی کو اللہ پاک سے اور مدینے سے اتنی محبت تھی کہ پورے گاؤں کے لوگ اس کو دیوانی کہا کرتے تھے، کیونکہ اس کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی کو دیکھنے کا بڑا ہی شوق تھا۔ اس لڑکی کی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ جب بھی اپنے گھر میں جھاڑو لگاتی تھی، وہ سوچتی تھی میں مدینے میں جھاڑو لگا رہی ہوں، خانہ کعبہ کی صفائی کر رہی ہوں۔ اس لڑکی کو بچپن سے ہی مدینہ شہر دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، کیونکہ جب سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، اس کے باپ نے اس کو ہمیشہ قرآن اور دینی تعلیم سکھانا ضروری سمجھا۔ اس کے دل میں قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بس چکی تھی۔ وہ جب بھی سجدہ کرتی تھی یہی محسوس کرتی تھی کہ اس وقت وہ خانہ کعبہ میں سجدہ کر رہی ہے۔ کبھی مدینے کی گلیوں کا سوچتی رہتی۔ اس کو یہ لگن، یہ محبت اللہ پاک نے بچپن سے ہی عطا کر دی تھی۔ شاید یہ تڑپ جس کو نصیب ہو جائے وہ خوش قسمت ہو جاتا ہے۔ حج کرنا، مدینے کو دیکھنا، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ایک ایسی عادت ہے جس میں سکون ہی سکون ہے۔ اس لیے اس لڑکی نے 6 سال کی عمر سے ہی اپنا جیب خرچ ایک چھوٹے سے ڈبے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جب بھی اس کا باپ اس کو جیب خرچ دیا کرتا تھا تو وہ اس میں اپنا سارا جیب خرچ ڈبے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ وہ ایک رکشہ چلانے والے کی بیٹی تھی، اس لیے اس کو کوئی خاص جیب خرچ نہیں ملا کرتا تھا۔ بڑی مشکل سے ہی 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا۔ اس لڑکی کا نام عائرہ تھا۔ عائرہ حافظ قرآن تھی۔ ایک مرتبہ اپنے باپ کو کھانا دیتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا جان، میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا چاہتی ہوں۔ اس کے ابا نے خوشی سے اجازت دے دی۔ محلے کے بچے اس کے پاس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ اس کے ابا نے اس کو یہ بات سختی سے منع کی تھی، کبھی بھی اللہ کے دین کو پیسے کے لیے مت بیچنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں قرآن پاک کا نور پیدا کیا ہے، کبھی بھی قرآن پاک پڑھنے والے بچوں سے ہدیہ مت لینا، اور جو بھی کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ لیکن عائرہ خود ہی اس بات کو ناپسند کرتی کہ اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے کسی قسم کے کوئی پیسے لیے جائیں، اس لیے وہ بچوں کو ثواب کی نیت سے پڑھایا کرتی تھی۔ عائرہ نے یہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کی تھی کہ وہ حج یا عمرے کے لیے پیسے جمع کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس کے باپ کو کسی قسم کی کوئی سواری نہیں ملی تھی، اس لیے وہ گھر جلدی آ گیا۔ لیکن اس وقت عائرہ اپنے جمع کیے ہوئے پیسے گن رہی تھی۔ اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر تو باپ کا دل بیٹھ ہی گیا تھا۔ بیٹی کے ہاتھ میں اتنے پیسے دیکھ کر اس کا باپ پریشان ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے جب ایک باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں اتنے پیسے دیکھے گا تو پریشان ہی ہوگا، کیونکہ وہ گھرانہ بھی ایک غریب گھرانہ تھا۔ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں اتنے پیسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ جلدی سے کہنے لگا، یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس کے باپ نے غصے سے اس کے ہاتھ سے پیسے چھینتے ہوئے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ اب عائرہ کو اپنی محنت پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عائرہ نے اپنے بابا سے التجا کی اور کہا کہ یہ مدینے کے پیسے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے پیسے ہیں، اس کو نہ لیں۔
اس کے باپ نے غصے میں کہا، تمہارے پاس کہاں سے آئے، کس نے دیے ہیں؟ اپنے بابا کی اس طرح سختی کرنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باپ نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کا دل نرم ہو گیا اور بڑے ہی پیار سے اپنی بیٹی کو اپنے قریب بٹھا کر پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے، تمہیں کس نے دیے؟ اس بار وہ بڑی ہی نرمی اور پیار سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں بابا، یہ پیسے میں نے جمع کیے ہیں۔ عائرہ نے یہ بات بڑے ہی فخر سے اپنے بابا کو بتائی۔ اب اس کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ بابا میرا خانہ کعبہ دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی زیارت کروں، مدینے کی گلیاں دیکھوں، خانہ کعبہ کے صحن میں سجدہ کروں، وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ اس لیے میں یہ پیسے حج پر جانے کے لیے جمع کر رہی ہوں۔ اگر میری قسمت میں حج نہ بھی ہوا تو میں یہ اس لیے جمع کر رہی ہوں کہ اللہ پاک مجھے عمرہ کرا دے۔ کسی نہ کسی بہانے سے میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، مدینے کی گلیاں دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں سالوں سے یہ پیسے جمع کر رہی ہوں اور آج گن رہی تھی کہ یہ کتنے ہو گئے ہیں۔ اس لڑکی نے ساری بات اپنے بابا کو سچ بتائی تھی۔ ساری بات جان کر اس کا ابا حیران رہ گیا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ اس نے اپنی ایسی بیٹی کو جنم دیا تھا جس کو اللہ کے گھر سے اور اس کے نبی سے اتنی محبت، اتنی تڑپ۔ اس عمر میں تو لڑکیوں کو اپنے آپ کو سنوارنے سے فرصت نہیں ملتی، کبھی کبھار ملنے والے چند روپے اس نے جمع کرنے شروع کر دیے۔ نہ اس کو کھانے کی کوئی لالچ تھی، نہ اس کو پہننے کا کوئی شوق تھا، لیکن آج کل کی لڑکیوں کے تو اتنے شوق ہوتے ہیں، صرف پہننے اور اوڑھنے کا لالچ ہوتا ہے، مگر اس عمر میں عائرہ کو مدینے کا لالچ تھا۔ لالچ بہت بری بلا ہے، مگر ایسا لالچ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، صرف خوش قسمت انسان کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اس کو دعا دینے لگا کہ بیٹی، اللہ پاک تیرے نصیب میں ہمیشہ کے لیے مدینہ لکھ دے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جمع کی ہوئی رقم بھی بڑھتی رہی، مگر اس کا شوق بھی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا شوق، اس کی تڑپ آج بھی برقرار تھی۔ اب تو جب اس کے بابا بھی شام کو گھر آتے تو وہ بھی اس کے ڈبے میں پیسے ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی تھی کیونکہ اس کو اپنی منزل بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ یہ 2010 کی بات ہے کہ جب اس نے اپنے پیسے نکال کر دیکھے تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ وہ آسانی سے حج کرنے کے لیے جا سکتی تھی۔ وہ وہیں سجدے میں گر گئی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور ان پیسوں کو چومتی جا رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ آسانی سے حج کرنے کے لیے جا سکتی تھی۔ وہ خود کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے مکے کی گلیاں گھوم رہی تھی۔ وہ خود کو بیت اللہ اور سبز گنبد کے سائے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ فوراً سے اٹھی اور اپنے بابا کے پاس گئی اور جا کر ان سے بات کرنے لگی کہ بابا آپ کچھ پیسے جمع کر لیں، میرے ساتھ حج کرنے کے لیے چلیں، کیونکہ عورت پر حج اس وقت تک فرض نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اس کے باپ نے اس کے سر پر بڑے ہی پیار سے ہاتھ رکھا اور اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ کچھ ماہ کی اسے مہلت دے دے۔ اس سے وعدہ کیا کہ وہ پیسے جمع کر کے کچھ بچا کر اس کے ساتھ حج کرنے کے لیے ضرور جائے گا۔ عائرہ کے لیے تو یہ صدیاں بن گئی تھیں، وہ بڑی بے چینی سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی، کب وہ خانہ کعبہ کی دہلیز میں اپنا قدم رکھے، کب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی زیارت کرے۔ اس نے اپنا پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا۔ اسی طرح 3 ماہ گزر چکے۔ اس کے بابا کے پاس پیسے کم تھے، اس نے اپنا رکشہ تک بیچ دیا اور اپنے پیسے پورے کیے۔ اب باپ بیٹی دونوں حج کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ وہ اب صرف حج کے مہینے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی رہی، اس کا باپ اپنا رکشہ بیچ چکا تھا، وہ محنت مزدوری کے لیے چلا جاتا تھا
اس طرح دونوں باپ بیٹی کے دن گزرتے رہے اور انتظار کرنے لگے۔ جیسے جیسے حج کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے عائرہ کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی خانہ کعبہ میں چلی جائے۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ حج کے لیے یہاں سے نکل جائے، مگر شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ پاک نے غفلت میں سوئے ہوئے ہم انسان کو جگانے کے لیے زمین کو ہلا دیا۔ اس وقت 2010 میں ایسا زلزلہ آیا کہ ہر طرف تباہی ہی تباہی مچ چکی تھی، جس میں کچھ گاؤں اور شہروں کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ لوگ بے سہارا ہو چکے تھے، ہر کوئی اپنا ایک دوسرے سے بچھڑ چکا تھا۔ نہ رہنے کو چھت رہی، نہ کھانے کو سامان رہا۔ بے شمار لوگ اپنوں سے بچھڑ چکے تھے، ہر طرف رونا ہی رونا تھا، تباہی ہی تباہی تھی، بھوک ہی بھوک تھی۔ بہت ساری امدادی کارروائیاں شروع ہو چکی تھی، جس میں حکومت اور عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پورے ہندوستان کے لوگ اپنے ہم وطن کو اس مشکل حالات میں دیکھ کر سب کے ساتھ چل پڑے تھے۔ کھانے پینے کا سامان لے کر، ان کے پہننے اوڑھنے کی اشیاء لے کر، یہاں تک جو کچھ بھی کسی کو میسر تھا وہ سب لے کر پہنچ چکے تھے۔ جب عائرہ کو اس حال کا علم ہوا تو وہ رو پڑی۔ اس کو یہ سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کس طرح بھوک سے مر رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو چکے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی سامان ہے۔ یہ سب سن کر وہ جارو قطار رو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے دل میں مدینے کی محبت ہو، خانہ کعبہ کی تڑپ ہو اور اس کے دل میں درد نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ عائرہ اور اس کے باپ نے اپنی ساری پونجی امت محمدی کو دے دی۔ ان پیسوں کی مجھے زیادہ ضرورت نہیں، اس وقت ان پیسوں کی ضرورت ان لوگوں کو ہے۔ حج تو میں پھر بھی کر سکتی ہوں، میرے مدینے والے کی دکھیاری امت کے لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، اور میں حج کرنے کے لیے کیسے جا سکتی ہوں؟ اگر میں ان پیسوں سے حج کرنے کے لیے چلی بھی گئی تو جس مدینے والے کی میں دیوانی ہوں، کل قیامت کے دن مجھ سے مدینے والے نے یہ کہہ دیا میری امت کھانے پینے کو ترس رہی تھی تو تم نے کیا کیا، تو اس وقت میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، جس کے دل میں مدینے کی محبت ہو، خانہ کعبہ کی تڑپ ہو اور اس کے دل میں درد نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عائرہ اور اس کے باپ نے اپنی ساری جمع پونجی امت محمدی کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ پاک اس کی محبت، اس کی نیکی اتنی پسند آئی کہ اس علاقے میں رہنے والی عورت جو کہ بہت ہی امیر تھی، اس نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے کر ان کے گھر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچی بہت نیک اور حافظ قرآن ہے، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہے۔ اس نے اس کے باپ سے بات کی تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ اس وقت میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لڑکے کی ماں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے پاس جو قرآن جیسی دولت ہے، ہمیں صرف وہی دولت چاہیے، آپ کی بیٹی کا دہیج بھی میں خود بناؤں گی، مجھے بس اپنی بیٹی دے دیجئے۔ اس کے باپ نے بغیر سوچے سمجھے اس کا رشتہ طے کر دیا اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی شادی ہو گئی۔ وہ دلہن بن کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اب عائرہ کا شوہر سعودی عرب میں اپنا بزنس کرتا تھا۔ شادی کے ٹھیک 15 دن بعد وہ لڑکا سعودی واپس چلا گیا اور اس نے عائرہ سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد عائرہ کو سعودی یعنی اپنے پاس بلا لے گا۔ اب ٹھیک 2 مہینے کے بعد سعودی جانے کے لیے عائرہ کے شوہر نے فلائٹ بک کرا دی۔ اس کا شوہر مدینے میں رہتا تھا، اس کا شوہر ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عائرہ اپنے آنکھوں میں آنسو لیے مدینہ شہر پہنچ گئی۔ عائرہ مدینہ پاک کی سرزمین میں سوچ رہی تھی، کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی میں؟ وہ جو مدینے کو دیکھنے کے لیے تڑپتی رہتی تھی، اللہ کا ایسا کرنا ہوا اس کو مدینے کا رہنے والا بنا دیا۔ عائرہ اپنی قسمت پر خوش ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی اور اپنے گھر جانے کی بجائے سیدھا گاڑی مسجد نبوی کے پاس رکی۔ اس نے اپنے جوتے گاڑی میں ہی اتار دیے اور اپنے پاؤں زمین پر رکھتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئی، اور جیسے ہی اس کی نظر روضہ مبارک پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں آنسو کے فوارے جاری ہو گئے تھے۔
وہ مارے خوشی سے روئے جا رہی تھی۔ اس نے وہاں نماز پڑھی، پھر شکرانہ کی نماز ادا کی اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ راستے میں گاڑی میں بیٹھے ان پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی 1400 سال پہلے یہاں میرے مدینے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ وہ بول رہی تھی کہ یہ پہاڑ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے۔ پھر وہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ کعبہ پر نظر پڑتے ہی اس کے آنسو بہنے لگے اور سجدے کے ذریعے اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس کی محبت اور تڑپ کو منزل بخشی تھی۔ آج اس کو یاد ہی نہیں کہ اس نے کتنے عمرے اور کتنے حج کر لیے۔ اس کا ہر خواب پورا ہو چکا تھا۔ اس کے باپ نے اس کو دعا دی تھی کہ بیٹی اللہ پاک تیری قسمت میں مدینہ لکھ دے۔ وہ مدینے کی بن کر رہ گئی۔ بچپن سے جوڑے گئے پیسے مشکل وقت میں امت کو دینے والی کو اللہ پاک نے کیسے مایوس کر سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمارے پروردگار، حج کا دن بہت ہی عظمت والا دن ہے، یہ دن بہت ہی شان والا ہے۔ پاک پروردگار، اس دن کے صدقے تیرے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں۔ تو ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو حج کے اس برکت کے دن ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے اللہ، تو رحمان، تو رحیم، تو رزاق ہے، تو خالق ہے اور تو ہی مالک ہے۔ ہمارے پروردگار، تمام صفات اور تعریف صرف تیرے لیے ہے۔ اللہ، ہم گناہ گار ہیں، میرے مالک ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ میرے اللہ، تو ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بھائی بہنوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور جو مسلم اور جو اس دعا کو سن رہے ہیں، اللہ پاک پوری امت مسلمہ پر اپنا رحم فرما۔ ساری کائنات کے شہنشاہ، ساری مخلوق کے پالنے والے، زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، آسمانوں اور زمین کے مالک، پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، عرش کے مالک، فرشتوں کے معبود، ہمارے دل اور جان کے مالک، بیماریوں کو شفا دینے والے، فقیر کو بادشاہ بنانے والے، رب ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ دوستو، یہ کہانی ایک کالپنک کہانی ہے، پھر بھی آپ کو حج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں جس سے ہماری سب ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔